جنرل حمید گل نے کہا تھا، غالباً اس وقت 75 ارب پاکستان پہ قرضہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو تم صبر کرو، جب یہ 100 ارب کراس کرے گا نا پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ قرض ہمیں کیوں دے رہے ہیں، یہ تمہیں اتنا مجبور کر دیں گے، اتنا مجبور کر دیں گے کہ تم کہو گے ہمارے ملک کا دیوالیہ ہونے سے بچا لو، چاہے تم ہماری ایٹمی طاقت خرید لو۔ ان کا صرف ایک ہی خواب ہے، وہ ہر بار یہی کہتے ہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔ تو محفوظ ہاتھ کن کے ہیں؟ ان کے نزدیک تو انہی کے محفوظ ہاتھ ہیں، آپ کے تو ہاتھ محفوظ ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ محفوظ ہاتھوں میں لے جانے کے لیے وہ آپ کو قرض پہ قرض دیے جا رہے ہیں۔ صاحب، آپ کو ایک ایسی اندھیری گلی میں جھونکا جا رہا ہے اور اس میں سہولت کار منافق لوگ وہ ہیں جو آپ کے سیاستدان ہیں، ہر ایک کے پاس یورپ کی نیشنلٹی ہے۔ جس دن خدا نخواستہ اس ملک پہ کوئی برا وقت آیا، تم دیکھو گے کہ یہ اپنے بچوں سمیت یہ وہاں یورپ میں بیٹھے ہوں گے، یہاں پسنے کے لیے میں اور آپ اور ہماری نسلیں اور اولادیں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں نہ دکھائے، لیکن کچھ چیزیں نوشتہ دیوار سمجھتے ہیں، روز روشن کی طرح واضح ہو۔ اتنا سینسیٹیو یہ چناؤ ہے، اتنا سینسیٹیو چناؤ کہ سیدنا امام حسین کا سجدہ تمہارے سامنے ہے۔ کربل کی زمین پہ ایک ووٹ دے دیتے تو سر بچ جاتا، نہیں دیا۔ امام حسین ساری زندگی رسول اللہ کے روزے پر بیٹھتے، نذرانے تھوڑے آنے تھے، پیر چومنے والے تھوڑے آنے تھے، لیکن وہ امت کو سمجھانا چاہتے تھے ووٹ عام شے نہیں ہے، حسین نے اس کے لیے سر دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے سر دیا ہے، رسول اللہ کا دین نہیں بیچا ہے، امت کو بیچا نہیں ہے۔ جب آپ ایک ووٹ بیچتے ہیں تو آپ ووٹ نہیں بیچتے، آپ اپنی ایک نسل بیچتے ہیں۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ عیاش اوباش بدگماش قسم کے لوگ آپ کے حکمران بن جاتے ہیں، آپ روئیں چلائیں چیخیں، ان کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، انہیں صرف ایک بات سے غرض ہوتی ہے کہ ان کا کتا تو رات بھوکا نہیں سویا۔